محمد نبینا کے نور ہدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوانی کے 12 دشمن۔ صحت اور زندگی کے جہاں خوراک سے کافی حد تک وابستگی ہے، وہیں دل سے ساتھ بھی گہرے رشتے ہیں۔ دل سے اگر مریض اور کمزور ہو تو اچھے سے اچھے خوراک بھی کچھ فائدے نہیں دیتے، اس لیے دل کے طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دل کو کمزور کرنے والا اعصاب کی جانب سے زیادہ محبت رہنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ان اعصاب کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے کہ پہلا، مایوسی اور نا امید۔ انسان دل پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اگر کوئی کام ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتا تو ہمارا مایوس ہو جانا اور ہمت ہار بیٹھنا کوئی جوانی مرد نہیں ہوتی۔ مایوسی اور نا امید ہونے کے بجائے ہمیں ڈبل ہمت اور دگنی طاقت سے اس سے سر انجام دینے کے لیے دوبارہ کوشش کرنا چاہیے۔ دوسرا، اگر غصہ ہے، خون کے اندر جتنا زہر غصے سے پیدا ہوتا ہے شاید ہی کسی اور چیز سے ہوتا ہو۔ خون نہ صرف زہریلا بنتا ہے بلکہ بہت زیادہ غصے کی حالت میں خون جل جاتا ہے، اس لیے غصے سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ بے شک۔ تیسرا، نفرت۔ ایک آدمی کے خیالات ہم سے نہیں ملتے یا ایک آدمی کی عادت، حرکت و اعمال ہے جو ہمیں ناپسند ہو تو ہمیں اس سے نفرت کرتے ہیں، مگر اس سے اس کا کیا بگڑے گا، بلکہ نفرت کی بجائے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ نفرت کرنے سے بھی دل کمزور ہو جاتا ہے۔ چوتھا، فکر۔ دل کو سب سے کمزور کرنے والی بلا فکر ہے۔ کیا طرح کی فکر میں انسان اپنے آپ کو لگا لیتا ہے۔ کچھ لوگ تو پاس کے واقعات کو بار بار یاد کر رہتے ہیں، ان کو پاس بار بار یاد آ جاتا ہے، اور کچھ فیوچر میں آنے والی میسب کا خیال کر کے غمگین اور خوفزدہ رہتے ہیں۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ پیچھے جو ہو چکا ہے وہ جو ہو چکا، پھر فکر کرنے سے اب کیا حاصل ہوگا۔ کچھ لوگ اپنے جسم کے متعلق فکر کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا جسم دبلا پتلا کیوں ہے، فلانا جیسے کیوں نہیں بن جاتا۔ کچھ اپنی عزت وغیرہ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور کچھ ہی محبت میں سوچ کر دکھی بن جاتے ہیں۔ یہ تمام بے بنیاد اور زندگی کے دشمن ہیں۔ پانچواں، چغلی۔ دوسروں کی برائی کرتے رہنا سے اور ایک کے بعد دوسرے کے سامنے کرنے سے دل میں کمزوری آ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد کہتے ہیں کہ چغلی خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چھٹواں، جلد بازی۔ فکر، تویز اور پکاریاں، یہ تینوں انسان کی صحت اور زندگی کا دشمن ہے۔ ان تینوں میں سے جلد بازی جو آگے دکھایا گیا ہے، جلد باز آدمی ایک تو جلد بازی کرتا ہے، وقت اپنے دل پر کافی بوجھ ڈال لیتا ہے، پھر وہ جلدی میں بڑی غلطیاں کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے ندامت ہوتی ہے، جس سے اس کے دل میں بہت صدمہ ہوتا ہے۔ حارث۔ آدمی جائز و ناجائز، مناسب و غیر مناسب میں کوئی تمیز نہیں کرتا۔ وہ اپنے ضمیر کا خون کر کے جیسے بھی وہ اپنی مطلوبہ چیز کو حاصل کرنے کی دھن میں لگا رہتا ہے، اس سے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اول تو مال حاصل کرنے میں وہ اپنے جسم اور دماغ پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیتا ہے، پھر کمائی ہوئی مال کو محفوظ رکھنے میں دماغ روزی سے زیادہ کرتا ہے۔ فکر نقصان ہونے کی صورت میں یا روپئے زیادہ ہونے سے یا ہو جانے کی صورت میں ان کے اعصاب پر ایسی کڑی ضرب یعنی کہ جو لگتی ہے وہ اس سے سنبھل نہیں پاتا اور دنیا میں بہت تھوڑی عمر بھی چل بستی ہے۔ اور آٹھواں، خود غرضی۔ جو انسان اپنے غرض کو ہی سامنے رکھتا ہے اور اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان کرنے ہچکچاتا نہیں ہے، اس کے دل میں مضبوط نہیں رہ سکتا، اس لیے وہ زیادہ عمر نہیں پاتا۔ 9واں، دھوکے فریب۔
دوسروں سے دھوکہ فریب کرنے والے آدمی کا دل ہمیشہ کانپتا رہتا ہے کہ کہیں اس کے پول نہ ظاہر ہو جائے۔ یہ خوف اسے ہمیشہ سساتی رہتی ہے اور دل کو کمزور بنا دیتی ہے۔ 10واں، ابزوئے، دوسرے کی نقص کی تلاش اور دو لگتے رہنا اور ان کی برائیوں پر نگاہ رکھنا بھی دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ آج کل کا فیشن ہو گیا ہے کہ ارے یہ لڑکی کیسے پہنی ہے، ارے وہ لڑکا کیسا پہنا ہے۔ اکثر ایسا بہت سے نقصان نکالتے ہیں، یہ دیکھ اس کی ناک کیسی ہے، یہ دیکھ اس کے آنکھ کیسے ہیں۔ یہ بالکل بھی کمزور بنا دیتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ 11 جو ہے نفس کی غلامی۔ دل کے بیڑا گھار کرنے والی عادت میں نفس کی غلامی نمبر 1 پر ہے۔ نفس سے ہمارا غلام ہمیشہ پریشان رہتا ہے، وہ کئی طرح سے اپنے دل پر ضربے لگاتا ہے۔ 12واں، خیالات کے ناپاکی۔ برے خیال دل کو مریض بنانے والے بدترین جراثیم ہیں۔ ناپاک خیال کا مالک کبھی زیادہ عمر نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ اس سب سے زیادہ ہمیں محفوظ رکھے۔ جو بھی میں نے آپ کو 12 چیز جو بتائی، 12 جو بھی آپ کو میں بتائی، جو بھی میں آپ کو سمجھنے کی کوشش کرائی، اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے، ہر سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 12 چیز پر قائم رہنے کی ایک دم توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔